یوٹیوب کے اندر یاد رکھیں کہ 2 سے 3 منٹ سے زیادہ فلم اچھی نہیں چلتی ہے. تو بات کو مختصر کریں, پریسائز کریں, ٹو دا پوائنٹ کریں, آگے چلیں. کیونکہ جیسے ابھی دوست نے کہا کہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے, ٹو مچ انفارمیشن, بہت انفارمیشن ہے. تو اگر ہم نے ایک سوال لکھا تو رائٹ پہ بہت ساری اور فلمیں آ گئی. دیکھیں اگر یہاں پہ انہوں نے کچھ سرچ کیا پیار بھرا ایک اشارہ, تو لائن سے بہت ساری اور آ گئی. یہ 1,97,000 دفعہ چل چکی ہے, یہ 2.6 ملین دفعہ چل چکی ہے. 26 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. اس کو 37-36 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کو 26,000 لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کو 1.6 لوگ دیکھ چکے ہیں. اس والے کو 1.7 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. 17 لاکھ اس فلم کو دیکھ چکے ہیں. اگر ہم اپنی ساری زندگی قرآن شریف کی تبلیغ کرتے رہے تو 37 لاکھ لوگوں تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے میرا تو نہیں خیال ہیومنلی تو پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی پہنچیں گے. اور یہ بہت زیادہ لوگ تو نہیں ہیں, تو بہت ہی کم پاپولیشن نے دیکھا, جس کو فورس کیا گیا دیکھا, جس نے کیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت انٹرنیٹ پہ اگر آپ جا کے فلم ڈھونڈیں نا, واٹ از جہاد نہیں ملے گا, واٹ از قرآن نہیں ملے گا, واٹ از نماز نہیں ملے گا, چھوٹی چھوٹی فلمیں نہیں ملیں گی. تو ہماری بھی اپارچونیٹی ہے کہ ہم دین کو پھیلانے کے لیے ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی فلمیں بنا کے ڈال سکتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن عادت کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم ایز اے مسجد میں جب ہم جا کے بات کرتے ہیں تو اس میں کافی لمبی تمہید مانی جاتی ہے سمجھانے کے لیے نا. پھر اس کو سمجھانے کے لیے ٹاپک تک 15 منٹ لگ جاتے ہیں. نماز کا میں نے پوچھ لیا کہ اگر نماز کیا ہوتی ہے تو پہلے تو محمد صلی اللہ سے شروع ہوگا اور 15 منٹ تک بات پہنچے گی. تو انفارچونیٹلی انٹرنیٹ پہ وہ چیز ناکام ہو جائے گی. لیکن اگر ہم آدھا منٹ میں ہی سمجھا دیں کہ نماز کیا ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ سمجھ لیں گے. زیادہ وہ لائٹنس بھی آئے گی اور زیادہ شیئر بھی جائے گی, کیونکہ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے نا. کیا خیال ہے؟ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ مسجد میں نماز نہیں, تو نماز کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے, اس کو سمجھا دیں اگر ہم 1-2 منٹ میں, تو ہمارے لیے شیئر کرنا آسان ہو جائے گا, وہ زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے. سملرلی جتنی بھی ہم تبلیغ کرتے ہیں, ہم اگر اپنا پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں, اگر فلم کے ذریعے دیتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے سمجھنا. کیا خیال ہے؟ نہیں 2 لوگ, باقی لوگ بھوک میں. تو فلم کے ذریعے اگر ہم فلم بنا کے ڈالیں گے اسی تبلیغ کو, اسی سمجھانے کو, جیسے فرض کریں کہ وہ جلسہ ہے, اگین میں جلسے کی بات کرتا ہوں, تو وہ جو پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم اگر کسی ایک نعرے کے اوپر ایکسپلین کریں کہ نعرہ لگا رہے ہیں اور اس نعرے کو ہم سمجھا نہیں رہے, گوروں کو نہیں سمجھا رہے, لوگوں کو نہیں سمجھا رہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں, اپنے پاس اپنا پوائنٹ آف ویو بیان نہیں کر رہے. ابھی میں نے ایک فلم بنوائی تھی, میرا نام ریحان ہے, تو سب نے بولا کہ یار یہ فلم بہت زیادہ چلے گی یوٹیوب پہ. اس کے اندر کیا چیز تھی؟ لائکیبلٹی تھی, اس کے اندر مزاح تھا, انسانیت تھی, ایک نارمل اچھا دوستوں کے اندر جس میں کہا ہے مسکراہٹ آتی ہے, وہ بات سمجھی جاتی ہے. سملرلی اگر ہم پیار سے سمجھائیں گے کہ دیکھو امریکہ بھائی تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو, اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ, تو اس کو آگے والے کو بات شاید سمجھ میں آ جائے. اور ہر ایک انداز سے اپنے سمجھاتے ہیں. صرف ہم نیم کارڈ اٹھا کے اگر بولیں گے تو وہ دہشت زدہ سمجھ رہے ہوں گے, کیونکہ ان کے ذہن میں جو امیج ہے گاڑی کا وہ بہت خطرناک. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فلم لگا کے بتانا چاہیے. دوسرا اسٹیٹس اپڈیٹ. مثال کے اکثر لوگوں کے پاس SMS آتا ہے حدیث کا, اچھی باتوں کا SMS آج کل بہت پھر رہے ہوتے ہیں, جوکس کا. تو اگر آپ اس SMS کو فارورڈ کرتے ہیں, ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں, آپ سبھی کرتے ہیں نا, اس کو فارورڈ کرتے ہوئے 40404 پہ. جیسے ہی آپ 40404 پہ فارورڈ کریں گے وہ ٹویٹر پہ چلا جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ چلا جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ چیز, آپ اس کو اگر ٹویٹر کو اپنے فیس بک کے ساتھ لنک کر لیں تو وہ ٹویٹر سے فیس بک پہ بھی آ جائے گا. دوسرا نمبر ہے 32665. اس نمبر پہ اگر اس کو فارورڈ کر دیں تو وہ فیس بک پہ ڈائریکٹ آ جائے گا. 32665. ابھی کچھ بھی آپ لکھ کے SMS کر کے ٹرائی کر لیں, جو کچھ آپ 32665 پہ لکھیں گے وہ آپ کی فیس بک کے اوپر چلا جائے گا. اب آپ کے پاس کمپیوٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انٹرنیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ جو کہ کمپیوٹر کم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی 32665 پہ کر دیں
تو اس پہ چلا جائے گا یہ فیس بک کے. اس کو لنک کرنا پڑتا ہے ایک دفعہ فیس بک کے ساتھ. اگر ہیلپ چاہیے کسی کو تو ریاض بھائی کا ہے کھڑے ہو, ہاں ریاض بھائی کھڑے ہیں, آپ ان سے ہیلپ لے لیں لنک کرنے کے لیے. سیم چیز ٹویٹر کے لیے ہیلپ چاہیے تو لنک کرنے کے لیے. بٹ یہ ساری ترکیبیں اگین rehantraining.com پہ آپ کو مل جائیں گی. میرا نام آپ کے پاس کارڈ پہنچ گیا, مجھے پلیز فیس بک پہ ایڈ کر لیں. کوئی سوال ہو مجھے بلا تکلف بھیج دیں, جتنا بھی سمپل سوال ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز سمپل نہیں ہوتی. جس آدمی نے نہیں کیا ہے اس کے لیے سمپل نہیں ہوتی, جس کے لیے کر لیا ہے اس کے لیے سمپل ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز مشکل اور آسان نہیں ہوتی, اور اس کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسٹیٹس اپڈیٹ کے اندر آپ کو کوئی حدیث اچھی ملی آپ اپڈیٹ کر دیں, اگر آپ کو کوئی بات اچھی پتہ چلی تو اس کو اپڈیٹ کر دیں, فیس بک پہ لگا دیں. ایس ایم ایس, جس طرح ایس ایم ایس فارورڈ کرتے ہیں بالکل اسی طرح جب آپ ٹویٹر پہ بھیجتے ہیں تو وہ گلوبل ہو جاتا ہے. فیس بک پہ بھیجتے ہیں تو 800 ملین لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کہیں تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. فیس بک پہ لاگ ان کیجیے گا. اوکے, سرچ کریں اسلام یا اسلام سرچ کریں, نیچے جائیں سب سے سرچ اسلام دوبارہ لکھیں اور سب سے نیچے جا کے سی مور رزلٹ سب سے نیچے جی ریسرچ دبا دیجیے. اب پبلک پوسٹ پہ کلک کیجیے الٹے ہاتھ پہ. جی ہاں, اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں اسلام کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ابھی آئے گا, ایسا نہیں کہ وہ باتیں نہیں کر رہے, شور کر رہے ہوں جانا شروع. لقمان حکیم صاحب باتیں کر رہے ہیں, محمد اسماعیل فرسائن کر رہے ہیں, جونیل کیتھرین کالورن کوئی نام ہے مشکل صاحب وہ کر رہی ہیں. دیکھیں کیا لکھا ہے, فار بیشنگ اسلام ویک اپ my goodness, do you even have a clue? Sure, we believe in loving our neighbor. Too bad Islam doesn't believe in the golden rule. اب یہ کیا کہہ رہی ہیں, اس کو سی مور پہ کلک کریں. سی مور, ہاں اوپر نیچے جائیں, سی مور, ہاں یہ دبائیں. انہوں نے 3 منٹ پہلے لکھا ہے, سینڈرا کے بارے میں لکھا ہے, اس پہ کلک کر دیں. جونیل کیتھرین کو کلک کرو. اب یہ اسلام کے بارے میں صحیح بات کر رہی ہیں غلط بات کر رہی ہیں, کچھ غلط بات کر رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. اب نیچے آئیں کہ فرینڈز دیکھیں کتنے ہیں, 182 ان کے فرینڈ ہیں, 182. اس پہ کلک کریں فرینڈز کے اوپر. اس میں آپ کو مسلمان کتنے نظر آ رہے ہیں, نیچے جائیں. تو ان کو اسلام کا دین کا علم کون پہنچا رہا ہے, میڈیا, رائٹ. کیونکہ آپ تو ان کے دوست ہی نہیں ہیں, کوئی مسلمان ان کا دوست ہی نہیں ہے, ان کو کون بتائے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اور اگر یہ خرافات دکھ رہی ہیں تو قصور کس کا ہے. اب ہمارے پاس اپارچونٹی ہے, ہم نے اسی فیس بک کو کھولا, میں نے آپ کے سامنے وہی فیس بک کھولا اور اسلام کے بارے میں اگڑم بگڑم باتیں ہو رہی ہیں. اگر یہاں پہ آ کے کوئی روڈ پہ کرے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ, سارے کام چھوڑ کے اس کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کو سمجھائیں گے بھائی ایسا نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کریں گے, بہت سارے لوگ کریں گے میرے ساتھ. تو سیم چیز آپ ان کو میسج کر سکتی ہیں وہاں پہ اوپر جا کے. ابھی انہوں نے میسج کا آپشن ہی نکال دیا ہے, سبسکرائب دبا دو, رائٹ. اب ان کی ساری فیڈ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی. سبسکرائب کا مطلب ہے کہ میں ان کا دوست نہیں ہوں, اس کے باوجود بھی یہ جو کچھ لکھیں گی ابھی میرے پاس آنا شروع ہو گیا. ابھی تک آ رہا نہیں تھا, ابھی ہم نے پبلک پوسٹ پہ گئے تھے, یعنی پوری انٹرنیٹ پہ 800 ملین فیس بک کے یوزر جو کچھ لکھ رہے ہیں آپ اس پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں کون کیا بات کر رہا ہے, اسلام کے بارے میں کون کیا بات کر رہا ہے. ایک اچھی اپارچونٹی ہے, یہ اپارچونٹی ہے. جائیں ان کو میسج کریں, دوست بنائیں نیا, ان سے کہیں السلام علیکم, ہائی ہاؤ آر یو, آئی جسٹ سو دس پوسٹ اباؤٹ فرام یو اینڈ آئی تھنک یو آر رانگ اینڈ دس از وائی. ٹھیک ہے, ڈز اٹ ورک. اب کیا ہوگا, اب ان کو ایک مسلمان مل گیا, اب وہ زندگی میں جب بھی اسلام کے بارے میں بات کریں گی پہلے آپ سے کنسلٹ کریں گے, پوچھیں گے کیا یہاں پہ لکھنے جا رہی ہوں, کیا خیال ہے. میسج لکھ دو, لکھو ڈیئر جونیل ہاؤ آر یو ڈوئنگ, جو اوپر نام لکھا ہو. I am 9 years old and I saw a message about Islam on your Facebook. I would like to talk to you more about it. Good opportunity. ہو سکتا ہے آپ اس کو مسلمان بنا لیں. This is opportunity. تو آپ اس opportunity کا فائدہ اٹھائیں.
سیم چیز اگر آپ مدرسے کے بچے 1 گھنٹہ یہ کام کر لیں تو جو ہم چلہ لگانے جاتے ہیں ملک سے باہر بہت ہے ٹکٹ لگا کے پیسے خرچ کر کے کوئی میسج پہنچانا ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں. اور اگر ایک فلم بنا لیں اسی سبجیکٹ کے اوپر کہ جی آپ اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, اس ٹاپک کا آنسر یہ ہے, یہ آنسر ہے, یہ آنسر ہے, یہ آنسر ہے, یہ آنسر ہے, اس فلم ان کو بھیج دیں. جی جی میرے خیال میں 12 سال سے چھوٹے بچے کو یاد نہیں ہے, لیکن یہ 12 سال سے چھوٹا بیٹھا ہوا ہے, عمر غلط لکھ کے چلا گیا. اب کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں, آپ بتا دیں کوئی سولوشن آپ بنا دیں چھوٹے بچوں میں. یو آر رائٹ کہ بالکل غلط. تو ابا بھی تو ہے اس کے ساتھ. ہم لوگ جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ وال پہ کرتے ہیں. وال پہ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, وہ پبلک ڈسکشن ہوتا ہے. جب آپ ای میل میں ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ پرائیویٹ ڈسکشن ہو جاتا ہے. میسیجنگ میں جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں وہ پرائیویٹ ڈسکشن ہوتا ہے. پرائیویٹ ڈسکشن کا نقصان کیا ہے کہ 2 آدمیوں کا مکالمہ ہو. جیسے کسی نے مجھے کہا کہ مسجد میں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, تو میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا, 5 آدمی اور آ گئے لڑائی کرنے کے لیے, اوے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو پبلک ڈسکشن کرنا چاہیے اور آدمی کے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ اپنے بارے میں سن سکے تھوڑا بہت اور ایکسیپٹ کر سکے کہ دیر کین ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو بی ہو ایور ہی از. تو فیس بک کے اوپر جا کے ہم ایکسٹریمزم کم کر سکتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں, مجھے اور بہت سارے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں ضرور اسرائیل کے اندر دوست بنائیں, تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کا موقع ملتا ہے. اسی طرح فلسطین میں دوست بنائیں, ان سے بات تو کریں یار, مسئلہ کریں, ہمیں بھی تو بتاؤ, ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں آپ کی بات کرنے میں, کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ایونٹ ہمارے یہاں پہ رہا ہے سوشل میڈیا کی اویئرنیس کے حوالے سے, میرے ریان اللہ والا صاحب نے جو ہے وہ جتنے ڈیپتھ کے ساتھ چیزوں کو مختصر وقت کے اندر بیان کیا ہے, یعنی کا خاص ہے. اور جہاں تک بات اس حوالے سے امپرومنٹ کے حوالے سے میں خالی بہت ساری چیزیں تو کور کی ہیں, اور بڑا ایک اچھا ملکہ اور ایک کمانڈ حاصل ہے اس بات پہ کہ آڈینس کو دیکھ کر گفتگو کرنا, انہیں کے لحاظ سے ایگزامپلس کو دینا, یہ خالی کم لوگوں کی ہوتا ہے سلسلہ, لیکن بہرحال ریحان اللہ والا صاحب اس پہ کمانڈ رکھتے ہیں. باقی امپرومنٹ کے حوالے سے میں خالی ٹائم لمیٹیشنس کو اگر مزید امپروو کیا جائے تو اس کے نتیجے میں چیزیں بہتر انداز سے کمیونیکیٹ ہو سکتی ہیں. السلام علیکم. آپ اپنا تعارف کرا دیجیے اور بتائیے کہ اس ایونٹ میں جو آپ نے آج دیکھا تھا, سیمینار چھوٹا سا جو تھا سوشل میڈیا کے بارے میں, آپ کے تاثرات کیا ہیں اس کے بعد, اور اس میں ایک مزید بہتری لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. میرا نام اقبال احمد ہے, میں بنیادی طور پر الیکٹریکل انجینئر ہوں, اور اس پروگرام کی مجھے دعوت دی گئی تھی جماعت اسلامی کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پروگرام ہے, اور سارا کنٹینٹ جتنا بھی تھا بہت عمدہ تھا اور شور. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے بہتری پیدا کی جا سکتی ہے مزید بھی, کہ جس طرح بعض لوگ تھے وہ انگلش کو بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے, کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس میں کہ جن کو ٹیکنالوجی سمجھ میں نہیں آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ ریحان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا ریحان ٹریننگ کے نام سے جو ہے پروگرام ہے پورا موجود ہے, اس کی سلسلہ موجود ہے, وہاں سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرا خیال اچھا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آج کا جو پروگرام ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں, اور فیوچر میں اس طرح کا پروگرام اگر کیا جائے تو اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ آج کا جو پروگرام ہوا وہ اپنی افادیت کے لحاظ سے تو بہترین تھا. اس طرح کے دیگر پروگرامات بھی دیگر اضلاع میں ہونے چاہیے, اور پروگرام تو بہرحال بہتر تھا, اور بہتری کے لیے زیادہ افراد کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم حبیب بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, خیریت. حبیب بھائی بتائیے گا کہ آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آج کے پروگرام کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اچھا اقدام ہے اور ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا بھی چاہیے. اور آج کے لیکچر میں بہرحال کہ اچھا لگا کہ اور بھی راستے ہو سکتے ہیں لوگوں سے رابطے کے لیے, لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے. اور ٹھیک ہے اسکولوں کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول کی اہمیت کو ہم ختم نہیں کر سکتے, استاد کی اہمیت کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے. قلم جس کی قسم قرآن نے کھائی ہے, والقلم وما یسطرون, جو ہے نا وہ قیامت تک رہے گی. قلم اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے, پہلے بھی لوگوں نے دعوے کیے تھے کہ کمپیوٹر ایجاد ہو رہا ہے
اور جو ہے نا قلم کا تعلق ختم ہو جائے گا, کتابیں ختم ہو جائیں گی, لیکن آج 100 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹے گئے, اس کی اہمیت برقرار ہے کتابوں کی اہمیت. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بہت اہم ہے, اور ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں سے رابطے کرنے چاحیے, اپنی بات پہنچانی چاہیے, ایجوکیشن کو پھیلانا چاہیے. بہرحال اس حوالے سے مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ میں بھی کرتا ہوں فیس بک بھی, لیکن بہت کم. انشاءاللہ اس کو بڑھانے کی کوشش بھی کروں گا. لیکن بہرحال یہ کہ استاد کی جو اہمیت ہے, وہ جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے, جو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اسماعیل علیہ السلام کو کسی مکتب نے, کسی فیس بک نے, کسی چیز نے نہیں سکھایا, ان کو فیضان نظر, جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے نا, یہ بہرحال اس سے ہم جو ہے اس سے نیٹ سے اور اس سے محروم رہتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ سے بھی ہونا چاہیے, آگے بڑھنا بھی چاہیے, لیکن آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک ٹیچر کے ساتھ مل کر روحانی رابطہ اور تعلق استوار کرنا بہت ضروری ہے. صرف اس پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف کمپیوٹر میں بیٹھ کے ہی سب کچھ حاصل کر لیں. استاد کے ساتھ تعلق, روحانی تعلق ضرور قائم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہت اچھا تھا, سمجھنے کا موقع ملا, ہمیں اپنی دعوت آگے تک پہنچانی چاہیے, اور یہ بہت اچھا ذریعہ ہے جتنے آج ہمیں اس حوالے سے اویئرنیس ملی. شکر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. آپ نے پروگرام جو ہے وہ دیکھا آج کا آپ نے؟ بالکل, آج کا کیا پروگرام خیالات ہیں آپ کے اس کے بارے میں؟ آج کا پروگرام یہ ہے کہ ریحان بھائی کے ویسے بھی 2 دن پروگرام اٹینڈ کیے ہیں, تو آج کا پروگرام بھی بہرحال بہت ہی انفارمیٹیو ہے, اور پچھلے کچھ پروگرام سے 1-2 اسٹیپ اور زیادہ انفارمیٹیو پروگرام ہے. اور بہرحال بہت ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی ہیں. اس کے اندر فیس بک کی صحیح طریقے سے کیسے اس کو یوٹیلائز کریں, یوٹیوب کو کیسے یوٹیلائز کریں, کس طریقے سے اپنی آپ کے دل کے اندر جو چیزیں ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کو کیسے اسپریڈ کریں. تو یہ ساری چیزیں آج دیکھی ہیں آج کا پروگرام. تھینک یو ویری مچ.